اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 اور 22 سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ موسیٰ صلی السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، یا قومی، اے میری قوم، ادخلو، داخل ہو جاؤ، ارضا، زمین میں، کون سی زمین؟ مقدسہ، جو پاک ہے۔ اس سے مراد کنعان، فلسطین کا علاقہ، جورڈن، سیریا ہے۔ اس علاقے کو مقدس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی پکار اس سرزمین سے اٹھی تھی، اس لیے اسے مقدس کہا گیا ہے۔ التی کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے لکھ دی۔ اب کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ دشمن پر قبضہ کریں، یہ دشمن کو جا کر فتح کریں اور اللہ کی نصرت کے وعدے کے حقدار بن جائیں، اور یہ سب کس صورت میں ہوگا؟ جہاد کی صورت میں۔ ارض مقدس کو فتح کرنے کا حکم کس دور کا ہے؟ یہ اس دور کا ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد ساری منزلیں طے کرتے ہوئے دشت فیران میں پہنچے تھے۔ یہ بیابان جزیرہ نمائے سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، وہ اپنی پیٹھوں سے نہ پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت تم اپنی پیٹھوں سے پھرو، کیا؟ جہاد سے منہ نہ موڑو۔ اگر موڑ ہی لوگے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہوگا کیا؟ فَتَنْقَلِبُ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ کس صورت میں؟ پہلی صورت اپنے دشمنوں فتح نہ پانے کی وجہ سے تم خسارے میں رہو گے، آخرت میں نافرمانی کی وجہ سے ثواب سے بھی محرومی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پستیوں میں گری ہوئی شکست خوردہ ذہنیت رکھنے والی قوم کو ابھارا ہے یہاں پر کہ اگر پیچھے قدم ہٹایا تو نامراد ہو کے رہ جاؤ گے، پیچھے مصر کی غلامیاں، اور آگے نہ بڑھے تو پھر صحرا میں رہ کر ہی مر کر دفن ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کیوں کیا؟ دراصل بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری سے وہاں کے لوگوں سے ڈر کر ہمت ہارے بیٹھے تھے۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ کیوں ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دیے ہوئے تھی؟ کیونکہ انہیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا۔ تو آج اگر اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو تو پھر ہم ہمیشہ ہر مرحلے اور ہر مقام سے ہی ڈریں گے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن بہرحال قالوا یا موسیٰ، انہوں نے ساتھ میں کیا کہا؟ ان کا ڈر ان کے اندر اتنا بیٹھ چکا تھا، دنیا کا ڈر، لوگوں کا ڈر اتنا بیٹھ چکا تھا کہ یہ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے اور تمیز سے بات کرتے ہیں اپنی قوم سے، ہمیشہ ایک ہی بات، یا قومی، اے میری قوم۔ اور یہ جب بات کرتے ہیں، یہ قوم کس طرح بات کرتی تھی اپنے پیغمبر سے، اپنے استاد سے؟ موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو یہاں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے استاد اور اپنے رہنما کو عزت دینی ہے، اپنے الفاظ کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ انہیں بلانا ہے، انہیں مخاطب کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو کون ہے؟ ایک جابر قوم ہے، اور یہ یہودیوں نے کہا جبار قوم کی موجودگی میں وہ ویلا کرنا شروع ہو گئے۔ ابھی انہوں نے اتنا ویلا کیا کیوں؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سرداران بنی اسرائیل کو فلسطین کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے فلسطین کے کچھ حالات ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ انہوں نے ملک کے باشندوں کے بارے میں جب یہ بتایا کہ وہ زور آور ہیں، زرخیز اور شاداب علاقے کے بارے میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ واپس مصر جانے کے سوچنے لگے۔ کیسی کم سوچ تھی نا ان کی۔ تو ہمیں بھی اپنی قوم کو نا اور اپنی سوچ کو اوپر رکھنا چاہیے، اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب بنی اسرائیل اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک فلسطین کی میراث دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ کے وعدے کو بھول گئے۔ جیسے اللہ کے آج وعدے ہمارے لیے ہیں نا، ہم تھوڑی سی محنت نہیں کرتے کیونکہ ہم اس وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ سستی ایسی آرام دہ کہ فتح کے لیے ان کو لگا کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ کتنے آرام سے انہوں نے مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ چلی جائے وہ قوم یہاں سے، وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ ان کا یہ قول ان کی بزدلی، قلت یقین اور کم عقلی کا ثبوت دیتی ہے، بہت ہی کم عقلی کا ثبوت دیتی ہے ان کی یہ بات۔ ان کی اس ذہنی شکست کی وجہ یہ تھی کہ ان کے 10 نقیبوں نے
آ کر ان لوگوں کے بارے میں، عمالقہ کے بارے میں اپنے قبائل کو ڈرا دیا۔ وَإِنْ يَخْرُجُوا، وہ کہتے ہیں وہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم چلے جائیں گے، ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں داخل ہو جائیں گے ہم۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ بَابًا، ان لوگوں میں سے دو آدمیوں نے کہا، آیت نمبر 23 میں ہے۔ اب یہ سب لوگ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو دو لوگوں نے ایک بات کی۔ دیکھیں قرآن کا اعتدال کتنا خوبصورت ہے، جہاں ڈراوے ہیں، جہاں پریشانی ہے، وہاں آگے خوشخبریاں ہیں، اور وہاں پہ آگے حوصلہ باندھنے والی چیزیں میں۔ یہ قرآن کا اعتدال ہے، بہت خوبصورت اسلوب ہے قرآن کا۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتا رہے سارے ایسے تھوڑی تھے، سب کے سب ایسے نہیں تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے انہوں نے اپنے قوم کا دل بڑھاتے ہوئے ان کو دشمن کے خلاف جنگ کرنے اور ان کے علاقوں میں اترنے پر آمادہ کیا۔ کہا جاتا ہے وہ جو دو لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ دو لوگ بنی اسرائیل کی ہمت بندھا رہے تھے، یہ یوشع اور کالب تھے۔ انعم اللہ علیہ، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کیا مراد ہے جو اللہ نے ان پر نعمت کی تھی، انعام کیا تھا؟ یعنی اسلام یا یقین اور اصلاح، یہ تھے اللہ کے انعام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا ایمان عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خوف عطا کیا ہوا تھا، انہیں صبر اور یقین کی نعمت عطا کی ہوئی تھی، اور کلمہ حق بولنے کی جرت بھی عطا کی ہوئی تھی۔ تو یہ سب سے بڑی جرت تو یہ ہے نا کہ ہم کلمہ حق جو ہے وہ اس کی جرت رکھتے ہوں۔ اللہ ہمیں عطا کرے تو ہمیں بولنا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور خدا خوفی کی قدر و قیمت یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس آیت میں، اور وہ کیا ہے؟ انسانی دنیا کے جباروں کی جباری متاثر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خطروں کے مقابلے میں شجاعت ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے دو مومنوں نے اپنے ساتھیوں کی ہمت بنائی۔ اچھا ان کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ آیت اتنا پیارا ہمیں ایک جملہ دے رہی ہے، ہمیں ایک حوصلہ اور ایک راستہ دے رہی ہے۔ دونوں مومنوں کو ایمان اور اللہ کی نصرت کے وعدے پر یقین کی وجہ سے آئی تھی۔ آج مجھے اور آپ کو جتنا اللہ کے وعدے پر یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کا کام بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے دوسروں کی ہمت کو بڑھایا۔ سیدنا یوشع اور کالب کے مثالی کردار سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے یہ دو لوگ بہت خوبصورت سبق ہیں۔ مطلب جب لوگ سو جائیں تو جاگنے والے کیسے جاگتے ہیں، اور جب سب مر جائیں تو زندہ رہنے والے کیسے زندہ رہتے ہیں۔ اب ان کو دیکھیے، ان کا کیا تھا؟ اب بات ان کی یہ ہوئی ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم ان میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہیں اس سے بڑی بات کہ علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں نے کہا کہ جب تم پختہ ارادے کر لو گے تو دروازے میں سے شامل ہو جانا، اندر سب کے سب داخل بھی ہو جانا۔ تو دلوں کی دنیا اور جنگ کے میدان کا کچھ اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقدام کرو، گھس جاؤ۔ جب کسی قوم کے گھر کے اندر دشمن گھس جائے تو اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں حملہ آور کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، جو کہ سب سے بڑا اصول اور سب سے بڑی تیاری ہے۔ سب سے بڑی تیاری اللہ پر توکل ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو، مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں، توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ فتح، کامیابی تبھی نصیب ہوگی جب مجھے اور آپ کو اپنے ہر کام میں اللہ پر توکل ہوگا۔ ہمارا توکل آخر میں جا کے ٹوٹا پھوٹا، جس کے اندر یقین بھی نہیں، تھکا ہوا ہوتا ہے، ہاں میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دی، میں نے تو اللہ پر توکل کیا، ایسے نہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والے کے لیے پھر اللہ کافی تبھی ہوتا ہے جب اس کا یقین اللہ بن جاتا ہے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ اور توکل سے مراد کیا ہے؟ توکل وکالت سے ہے، ماخوذ ہے، کہا جانا۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، فلاں شخص نے فلاں کو اپنا وکیل بنایا، یعنی اپنا کام اس کے سپرد کیا، اس پر اعتماد کیا۔ تو توکل کے معنی بھروسے کے ہیں۔ توکل نام ہے کسی کام کو پورا کرنے اور اپنے ارادوں سے چلنے کا۔ جانیے، توکل نام ہے کسی کام کو پورا کرنے، عزم، تدبیر اور کوشش کے ساتھ سر انجام دینے کا۔ اگر ہم کچھ نہ کریں اور توکل کر کے بیٹھ جائیں، ایک شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی اونٹی کو چھوڑ آئے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا۔ آپ سے سب نے کہا پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ کام بھی نہ ہو، کرنے کو بھی دل نہ چاہے، کوشش بھی نہ ہو، عزم بھی نہ ہو، ارادہ بھی نہ ہو،
اور ہم کہیں میں نے اللہ پر توکل کیا. کیسا توکل کیا؟ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں توکل تو کسی کام کو پورا کرنے کا ارادہ ہو، عزم ہو، تدبیر ہو، کوشش ہو، پھر انجام اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، اور یقین بھی ہو کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ اس میں ضرور کامیابی دے دے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا بدل تو دے، میری کوشش تو میرے سامنے آئے. تو توکل خدا اعتمادی کا نام ہے. ایمان اور توکل کے درمیان تعلق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں توکل پہ زور دے رہے ہیں؟ رب پر ایمان کا لازمی تقاضا رب پر اعتماد و توکل ہے. اسی وجہ سے دونوں مومنوں نے کہا تھا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. توکل بندہ مومن کے ایمان کی مقدار کے مطابق ہی ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ یہاں پر آیت ہمیں بتا رہی ہے لوگ خاص نہیں تھے. وہ کون لوگ تھے جو آئے انہوں نے قوم کو ڈرایا؟ لوگ خاص نہیں تھے، اللہ کے ڈر کو جاننا خاص تھا، ان کا کام بہت خاص تھا. اللہ نے یہاں اپنے ڈر کو انعام کہا ہے. نعمت اچھی چیز کا ملنا، تکلیف کا ٹل جانا اور خوف کا مل جانا نصیحت ہے. سب سے بڑی نعمت ہی اللہ کا خوف ہے. اب میں اور آپ کیا توکل کریں، کیسے کریں؟ یہ توکل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے کوشش کرنی پڑتی ہے. توکل کے تو کئی درجات ہیں نا. پہلے درجے کا توکل تو یہ ہے نا کہ کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر یقین ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خالق ہی نہیں ہے. اور دوسرے اگر ہم دیکھیں توکل کو درجے میں، تو توکل انسان کو دیتا کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اعتماد، یقین، تسکین، اطمینان، بے خوفی اور امید. اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کر کے انسان کیا کھوتا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہم نے؟ اپنا چین کھو دیتا ہے، اطمینان، سکون، امید، صحت، یہ سب چیزیں انسان کھو بیٹھتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کو اپنا ولی جاننا سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کا خوف ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کا خوف طلب کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.